بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محبت کے ساتھ دروشی پڑھ لیجئے۔ شعبان شریف کی 15ویں رات میں آتش بازی کرنا کیسا ہے، اس متعلق کچھ مفید معلومات آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ اولاً تو یہ جانیے کہ آتش بازی کا مفہوم اور اس کی صورتیں کیا ہو سکتی ہیں۔ دوسرے یہ کہ اس کی ابتدا اور شروعات کہاں سے ہیں۔ تیسرے یہ کہ اس کی ممانعت اور حرمت کی حرام ہونے کی وجوہ کیا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ آتش کہتے ہیں آگ اور بازی کھیل تماشا وغیرہ۔ اس کی مختلف صورتیں ہیں، جیسے پٹاخے چھوڑنا، شرلی اور ہوائی چھوڑنا، گن یا پسٹل وغیرہ سے فائرنگ کرنا، چنگاڑیاں اڑانا، پھل جھڑیاں اور انار پٹاخے وغیرہ برنا، اس طرح کی مختلف چیزیں۔ اس کی ابتدا کے بارے میں حکیم الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ مشہور یہ ہے کہ نمرود نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تھا، آگ ان پر گلزار ہو گئی تھی، تو ان کافروں نے انگارے بھر کر حضرت ابراہیم علیہ السلام پر پھیلے، وہاں سے اس کی ابتدا ہوئی۔ ابھی تک یہ رسم چلی آ رہی ہے۔ پھر ہندوؤں نے اس کو بڑا ابھارا اور اس کو اپنا مذہبی درجہ دیا، تو مسلمان ہندوؤں کی صحبت سے متاثر ہو کر اس بری حرکت میں اب تک مبتلا ہیں۔ اس کے منع اور حرام ہونے کی مختلف وجوہات ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ یہ اسراف ہے، یعنی فضول خرچی، اور ایک یہ کہ یہ لاو و لعب اور لغو اور بیہودہ حرکات ہیں، اور ایک یہ کہ مبارک رات کی بے قدری اور بے توقیری اس سے لازم آ رہی ہے، اور ایک یہ کہ اس میں مال اور دولت کی اور صحت کی اور جان کی بربادی کا اور ہلاکت کا خطرہ ہے، اور ایک یہ کہ یہ بدعت سیئہ کا فروغ اور رواج دینا ہے، اور ایک یہ کہ یہ تو غفلت ہے کہ لوگ اس بابرکت رات بھی مصروف تماشا اور آتش بازی رہے۔ آتش نار سے بچنے کی انہوں نے نہ سوچی نہ کوشش کی۔ یہ اسراف یعنی فضول خرچی کتنا بڑا جرم ہے، اس کے متعلق قرآن فرماتا ہے سورہ انعام آیت کریمہ 41 میں ہے کہ وَلَا تُسْرِفُوا، اسراف نہ کرو۔ کیوں؟ ان اللہ لا يحب المسرفین، اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اور سورہ اعراف آیت 31 میں ہے وَلَا تُسْرِفُوا، اسراف نہ کرو، ان اللہ لا يحب المسرفین، اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ سورہ یونس میں یہ صفت اللہ تعالیٰ نے فرعون کی بیان کی کہ وہ متکبر تھا اور مسرف یعنی اسراف کرنے والا تھا۔ آیہ کریمہ کے الفاظ ہیں انہو لامن المسرفین، اور اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے سورہ دخان کی آیت کریمہ 31 میں بھی بیان فرمایا کہ انہو کان عالیہ من المسرفین۔ مسرفین کا انجام ہلاکت اور بربادی ہے۔ سورہ شعراء سورہ انبیاء آیہ کریمہ 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ، ہم نے ہلاک کر دیا اسراف کرنے والوں کو، اور اسراف کرنے والے کی بات نہ ماننے کا حکم دیا گیا ہے۔ سورہ شعراء آیہ کریمہ 151 میں ہے کہ مسرف کی بات مت مانو۔ آیت کریمہ کے الفاظ ہیں وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ، اور سورہ مومن آیہ کریمہ 43 میں ہے کہ مسرفین یعنی اسراف کرنے والے جہنمی ہیں۔ آیہ کریمہ کے الفاظ ہیں ان المسرفین ہم اصحاب النار۔ اسراف اور تبذیر ان دونوں کے مرتکب کو، اسراف کرنے والے اور تبذیر یعنی فضول خرچی کرنے والے کو شیطان کا بھائی فرمایا گیا۔ سورہ بنی اسرائیل آیہ کریمہ 26 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تبذیر اور اسراف نہ کرو، اس لیے کہ فضول خرچی اور تبذیر اور اسراف کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ آیہ کریمہ کے الفاظ ہیں وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ، اور شیطان یہ ناشکرا تھا، آتش بازی کرنے والا بھی ناشکری کرتا ہے۔ کتنی بہترین رات کو بجائے اس کے ایک بخشش مانگے، ناشکری میں آتش بازی کی صورت میں گزار دیتا ہے۔ شیطان کے بارے میں رب فرماتا ہے وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، شیطان اپنے رب کا ناشکر ہے، بہت بڑا ناشکر ہے۔ لغو اور بیہودگی کے متعلق کچھ آیات یوں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ قد افلح المؤمنون، ایمان والے فلاح پا گئے، کامیاب ہو گئے، بہبود انہیں حاصل ہو گئی۔ ان کی صفات کے ہیں، بہت سی صفات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ 18ویں پارے میں جو صفات بیان کی گئی ان میں ایک صفت
یہ بیان کی کہ ہم عن اللغو معرضون، بیہودہ اور لغویات سے ایمان والے منہ موڑتے ہیں، نفرت کرتے ہیں، اعراض کرتے ہیں۔ سورہ فرقان میں بھی کامیاب لوگوں کی نشانیاں بیان فرمائیں، اس میں یہ فرمایا آیہ کریمہ 25 سورہ فرقان، فرمایا وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، کہ وہ کامیاب لوگ جب بھی انہیں کسی بیہودگی سے، لغو سے، بیکار بات سے واسطہ پڑ جاتا ہے، مرو کرامہ، وہ اپنی عزت بچا کر بڑے کرم سے، بڑے طریقے سے گزر جاتے ہیں۔ تو غور تو کرو کہ یہ آدمی اتنی مبارک رات میں، جس رات کی صفت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس رات کو ارشاد فرماتا ہے الا من مستغفر فاغفر له، ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا کہ میں اس کی بخشش کر دوں؟ اور یہ بندہ آتش بازی میں مصروف ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ رب فرماتا ہے الا من مسترزق فارزقه، ہے کوئی مجھ سے رزق چاہنے والا کہ میں اس کو رزق دوں؟ اور یہ بندہ آتش بازی میں مصروف ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ رب فرماتا ہے کہ الا مبتلا فاعافی، ہے کوئی دکھوں کا مارا میں اس کو عافیت دوں، سکھ دوں اور چین دوں، الا قضا الا قضا، ہے کوئی اس طرح کا بندہ، ہے کوئی اس طرح کا بندہ کہ میں اس کو وہ مانگے تو وہ دوں؟ تو غور تو کیجئے کہ یہ آتش بازی والا کتنا نا شکر ہے کہ اس مبارک رات کو بے قدر کر رہا ہے، بے قدری میں، غفلت میں، بیہودگی میں گزار رہا ہے۔ اور یہ کب تک ہوتا رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش کا، رزق کا اور عافیت کا، سکھ اور چین کا، معافی کا، رحمت نچھاور کرنے کا اعلان ہوتا رہتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں حتی یطلع الفجر، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں وقت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، غفلت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، لعب و لعب اور بیہودگی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اس مبارک رات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بربادی مال اور بربادی دولت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، خطرہ ہلاکت و مال وغیرہ اور بدعت کا فروغ، یہ ساری جتنی بھی بری چیزیں اللہ تعالی ہمیں اور ہماری اولاد کو، ہماری نسلوں اور ذریتوں کو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔